میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کیا بکواس ہے لالا، میں بہن ہوں آپ کی، لالا بولتی ہوں آپ کو، آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ جیسے ہمیشہ بڑے بھائی کا درجہ دیتی رہی تھی، وہ اس سے محبت کر رہا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں لالا؟ میں تمہیں اپنے فلیٹ لے جا رہا ہوں، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ انابیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ گاڑی روکیں شہرام۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کی جانب وحشت زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ انابیہ کی سانس رک گئی۔ یہ وہ شہرام نہیں تھا۔ شہرام اس طرف جھک کر دھیرے سے گویا ہوا۔ انابیہ، صرف اتنا جان لو کہ تم میری ہو، میری ہو کر ہی رہو گی۔ انابیہ کا ہاتھ اٹھا اور بے اختیار شہرام کے گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ پوری شاہ حویلی اس وقت پھولوں سے مہکتی، روشنیوں سے سجی اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ یہ سجاوٹ شاہ خاندان کی لاڈلی انابیہ شاہ کے لیے کی گئی تھی، کیونکہ آج اس کی 18ویں سالگرہ تھی۔ لان کے بیچوں بیچ ایک عالیشان اسٹیج بنایا گیا تھا جس پہ ہیپی برتھ ڈے انابیہ شاہ کے الفاظ سنہرے رنگ میں چمک رہے تھے۔ مہمانوں کے آنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی تو حویلی کے ملازم اور ملازماؤں کی ادھر سے ادھر دوڑیں لگ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی انابیہ نیلے اور سلور کام والے دیدہ زیب سوٹ میں ملبوس، اپنے لمبے بالوں کو پن سے سیٹ کیے، کانچ جیسی سنہری آنکھوں میں کاجل اور لائنر لگائے، گلابی لبوں پہ گلاس لگائے، وہ اس وقت انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ اپنی تیاری پہ وہ ایک آخری نگاہ ڈال رہی تھی جبکہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، وہ سمجھی ملازمہ ہوگی۔ تب ہی اس نے بنا تردد کے اجازت دے دی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور خوبرو سے سفید شلوار قمیص میں ملبوس شہرام نے اندر جھانکا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے گجرے تھے جو وہ انابیہ کے لیے لایا تھا۔ جو ہی اس کی نظر تیار انابیہ پہ پڑی، وہ بے خود سا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ ارے لالا آپ، واہ، یہ میرے لیے لائے ہیں؟ انابیہ نے گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ گجروں پہ پڑی وہ پرجوشی سے آگے بڑھی۔ ہاں، یہ تمہارے لیے۔ شہرام وارفتگی سے اس کو دیکھتا اس کی طرف گجرے بڑھا گیا۔ بہت شکریہ لالا، اتنی پیاری خوشبو ہے، آپ پہنائے نا مجھے۔ اس سے گجرے لے کر ناک کے قریب لے جا کر سونگتی وہ بچوں کی سی خوشی چہرے پر سجائے معصوم خواہش کا اظہار کر گئی، جبکہ شہرام کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ ایک تو پہلے ہی اس کا دمکتا روپ نظریں ہٹانے نہیں دے رہا تھا، اس پہ ستم، اس کی مخملی کلائی کو تھام کر اس میں گلابوں کی گجرے پہنانا۔ کیا ہوا لالا، کیا سوچ رہے ہیں؟ پہنائے نا۔ اس کو یوں ہی جمع دیکھ انابیہ نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ چونک کر خیالوں سے نکلتا اس کی کلائی میں باری باری گجرے پہنا گیا۔ اس کی خوبصورت گوری کلائیاں یک دم ہی گلابوں سے مہک اٹھی تھی۔ شہرام کا جی چاہا وہ ان کلائیوں کی مہک کو اپنے اندر اتار لے، مگر ابھی حق نہیں تھا۔ انا، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، ماشاء اللہ، اس نے بے اختیار اس کی تعریف کی۔ تھینک یو لالا، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کا شکریہ ادا کرتی انابیہ نے ہولے سے اس کے گالوں کو کھینچا تو بے ساختہ شہرام مسکرایا۔ اب چلو نیچے، مہمان آ گئے ہیں اور بابا سائیں بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، شہرام نے اطلاع دی۔ جی میں آتی ہوں، بس 2 منٹ، وہ گردن ہلا کر کہتی اندر کی جانب مڑ گئی، جبکہ شہرام بھاری دل سے واپس پلٹ کر سیڑھیاں اترتا نیچے لان میں چلا آیا جہاں کافی مہمان آ چکے تھے۔ انابیہ جیسے ہی لان میں آئی سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی، دلکش، معصوم اور بے حد پرکشش۔ ماں جی نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگایا۔ جیتی رہو میری گڑیا، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، ہر سال تمہاری خوشیوں میں اضافہ ہو، آمین۔ بابا سائی نے فخر سے انابیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہماری لاڈلی کو سلامت رکھے رب۔ شہرام قدرے فاصلے پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں والہانہ پن تھا، مگر دل میں خوف کی لہر۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ اپنے دل کی سنتے وہ وہی کرے گا جو اس کی خواہش بن چکی ہے۔ تبھی اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اچانک مڑا۔ اس کے برابر میں احمد کھڑا تھا، بابا سائیں کے چھوٹے بھائی کا بیٹا، بیرون ملک سے تعلیم مکمل کر کے حال ہی میں واپس آیا تھا۔ انابیہ کا رشتہ بچپن میں احمد کے ساتھ طے کیا جا چکا تھا، جس کو حویلی کے سبھی لوگوں نے خوش اسلوبی سے قبول کیا تھا کہ یہ حشمت شاہ یعنی احمد کے والد کا فیصلہ تھا۔ اس وقت شہرام بھی چھوٹا تھا تو اس کو اس بات کا احساس نہیں تھا، لیکن اب بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے احساسات بدلتے چلے گئے تھے، جن کو پہلے تو وہ سمجھ نہیں پایا، لیکن جب ادراک ہوا تو اس کو خود پہ بہت حیرت ہوئی تھی۔
اس نے لاکھ خود کو سمجھایا، روکا، مگر دل نے بھلا کب خود پہ بند باندھے ہیں۔ کیسے ہو کزن؟ بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ شہرام نے زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر ہاتھ ملایا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں کافی اچھا ہوں اور بہت خوش بھی، احمد نے انابیہ کو دور سے دیکھتے معنی خیزی سے کہا۔ شہرام نے اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تو اس کی نگاہ بھی اس جانب اٹھی جہاں انابیہ کھڑی سب مہمانوں سے مل رہی تھی۔ اس کا دمکتا روپ ان برقی روشنیوں میں ایسے دمک رہا تھا کہ نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ خوش کیوں ہو؟ اس نے جانچتے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ جانتا تھا اس کی بات میں چھپے مفہوم کو، لیکن اس کو یہ گمان تھا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو سکتا ہے۔ وہ ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، یہ سرپرائز ہے۔ احمد نے سنسنی پھیلائی تو شہرام اب خاموش ہو گیا۔ مہمان تقریباً سبھی آ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد انابیہ اسٹیج پہ کیک کاٹنے کے لیے چلی گئی، ساتھ ہی اس نے شہرام کو بھی ہاتھ کے اشارے سے بلایا، بھلا وہ اپنے لالا کے بغیر کیسے کیک کاٹ سکتی تھی۔ شہرام اس کے اشارے پر ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر بے اختیار قدم خود بخود اسٹیج کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں سب قریبی رشتہ دار اور اس کی سہیلیاں جمع ہو چکے تھے۔ ماحول خوشگوار تھا، روشنیوں کی چمک میں کیمرے فلیش کر رہے تھے اور ہر طرف ہیپی برتھ ڈے انابیہ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ انابیہ نے تالیوں کی گونج میں کیک کاٹ کر ماں جی کو کھلایا، پھر بابا سائیں کو اور پھر شہرام کو کھلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شہرام کی نظریں اس کی روشن آنکھوں میں الجھ گئیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ، لیکن اسٹیج پر اس وقت بس ایک ہی جملہ بولا جا سکتا تھا، خوش رہو نا، ہمیشہ ایسے ہی۔ انابیہ کھلے دل سے مسکرائی، شہرام بھی مسکرایا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے اضطراب چھپا تھا اور دل میں ایک بھیانک خدشہ۔ تبھی اچانک کیک کاٹنے کے بعد بابا سائیں نے مائک تھام لیا، سب کی نظریں ان پر مرکوز ہو گئیں۔ آج کی رات صرف انابیہ کی سالگرہ ہی نہیں بلکہ ایک اور خوشی کی رات ہے۔ میرا بھتیجا احمد شاہ بیرون ملک سے واپس آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج سب کے سامنے ہم ایک اور فیصلہ سنائیں۔ شہرام کا دل دھک سے رہ گیا، اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر قدم گویا زمین پہ گڑ چکے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لبوں پہ قفل لگ گیا تھا۔ بابا سائیں بولتے جا رہے تھے۔ آج سے سالوں پہلے میرے بھائی نے مجھ سے میری لاڈلی انابیہ شاہ، جو شاہ خاندان کی رونق ہے، اس کو مانگا تھا۔ میں نے اور میری اہلیہ زبیدہ شاہ نے خلوص دل سے ان کے فیصلے کو قبول کیا، اور آج میں اس بات کا باضابطہ اعلان کرتا ہوں، انابیہ شاہ کی منگنی احمد حشمت شاہ سے طے پاتی ہے۔ پورے لان میں ایک لمحے کو خوشی کی لہر دوڑ گئی، مہمانوں نے تالیاں بجائی، مبارکبادیں دی جانے لگیں، مگر اسٹیج پر کھڑے شہرام کے دل پر کوئی گویا آہنی چٹان آ گری تھی۔ انابیہ ششدر کھڑی رہ گئی، اس نے کبھی اس فیصلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، وہ تو بس بچپن کی ایک پرانی بات سمجھتی رہی، لیکن آج سب کے سامنے اس کی زندگی کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا۔ شہرام کو زمین اپنے قدموں کے نیچے سے کھسکتی محسوس ہوئی، وہ اپنی مٹھیاں بھیجتا خود پہ قابو کیے ہوئے تھا، دل کی دھڑکنیں منتشر ہو چکی تھی، جبکہ وحشت سے پر نگاہیں انابیہ پر جمی ہوئی تھی، جسے وہ دنیا کے ہر شخص سے زیادہ چاہتا تھا اور شاید کسی اور کی ہو جانے جا رہی تھی۔ ماں جی نے انابیہ کو گلے لگایا تھا، بابا سائیں نے اپنی لاڈلی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، حشمت شاہ بھی اسٹیج پہ موجود تھے اور احمد بھی وہاں آ چکا تھا۔ سب کی موجودگی میں انابیہ کو احمد نے خوبصورت نازک سی ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی۔ یہ انابیہ کے لیے سرپرائز تھا، لیکن چونکہ ماں جی اور بابا سائیں جانتے تھے تو انہوں نے انگوٹھی کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا، سو انہوں نے انگوٹھی منگوا کر انابیہ کے ہاتھ میں دی تھی، جس کو بے دلی سے لیتی وہ زبردستی مسکراہٹ سجا کر احمد کی انگلی میں پہنا چکی تھی۔ اس منظر نے شہرام کے دل کو مٹھی میں لیا، اس نے جبڑے کستے آنکھیں میچ لی تھی، اس کے اندر مزید وہاں رکنے کی ہمت نہیں تھی، وہ پیچھے قدم لیتا اسٹیج سے اتر کر اندر جانے کے لیے قدم بڑھا گیا تھا۔ اب ایک بار پھر لان مبارکباد کی صداؤں سے گونج اٹھا، ساتھ ہی تحائف کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ سب انابیہ کو تحفے دے رہے تھے جو وہ خوش دلی سے وصول کر رہی تھی، صرف چند لمحے لگے تھے اس کو اس سرپرائز کو قبول کرنے میں۔ اب وہ مطمئن ہو گئی تھی، اس کے بابا سائیں اور ماں جی کی خوشی اس میں تھی، سو وہ ان کی خوشی میں خوش تھی، مگر احمد کے ساتھ فی الحال اس کی کوئی دلی وابستگی نہیں تھی۔ سب نے اس کو تحفے دے دیے تھے، مبارکباد دی تھی، لیکن انابیہ کی متلاشی نظریں شہرام کو ڈھونڈ رہی تھی، جس نے تو نہ تو اس کو منگنی کی مبارکباد دی تھی اور نہ ہی سالگرہ کا تحفہ۔ شہرام کو وہاں نہ پا کر وہ کچھ معتجب تھی، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ اپنے لالا سے اس کی اس غیر ذمہ داری پہ خفا ہو گئی تھی۔ سورج کی کرنیں شاہ حویلی کے لان پر پڑ رہی تھیں، مگر آج شہرام کے چہرے پر کسی روشنی کا عکس نہ تھا۔
کالج کا وقت ہو چلا تھا۔ انابیہ آج بھی ہمیشہ کی طرح وقت پر تیار ہو کر نکلی تھی۔ گیٹ تک آتے ہی اس نے چونک کر دیکھا، ڈرائیور کے بجائے شہرام سفید قمیص شلوار میں گاڑی کے پاس کھڑا تھا، مگر یہ وہ شہرام نہیں تھا جو کل رات گجروں کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا ستا ہوا چہرہ، مترم آنکھیں اس کے رات بھر جاگنے کی غمازی کر رہی تھی۔ انابیہ کے قدموں کی رفتار آہستہ ہوئی۔ شہرام نے اس کی آمد محسوس کر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتے ٹوٹے لہجے میں بولا، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں کالج۔ اس کی آواز میں تھکن آیا تھی۔ انابیہ کو کچھ تشویش لاحق ہوئی۔ اس کا لالا کبھی بھی ایسے بات نہیں کرتا تھا اس سے۔ اس پل تو اس کی آنکھوں میں خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ کل رات وہ تھکن کی وجہ سے اس سے بات نہ کر سکی تھی، بلکہ ناراضی دل میں لیے سو گئی تھی، مگر شہرام کی یہ حالت دیکھ کر سارا غصہ پگھلنے لگا۔ لالا، اس نے آہستہ سے کہا، مگر شہرام نے جیسے سنا ہی نہیں تھا، یہ شاید سن کر بھی نظر انداز کر گیا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولتے فقط اتنا ہی کہا، لیٹ ہو جاؤ گی، بیٹھ جاؤ۔ انابیہ خاموشی سے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی تو شہرام بھی دوسری طرف سے آ بیٹھا۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے اس نے آگے بڑھا دی۔ انابیہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ لالا ٹھیک ہے؟ اس نے لہجے میں فکر سموئے استفسار کیا، مگر شہرام نے لب سختی سے بھینچ کر اسٹیئرنگ پہ گرفت مضبوط کر لی۔ لالا بتائیں کیا ہوا؟ اب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، اس نے مدھم آواز میں پکارتے فکر مندی سے پوچھا۔ شہرام نے ایک نظر اس پر ڈال کر بنا کوئی جواب دیے اگلے پل فوراً نظریں سامنے مرکوز کر لی۔ اس کے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ لو، میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے؟ میں ناراض ہوں، اور آپ ہیں کہ میری ناراضگی کی پرواہ کرنے کے بجائے خود ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر نروٹے پن سے کہتی شکوہ کر گئی، تم کیوں ناراض ہو؟ اس کا شکوہ شہرام کے دل پہ لگا تھا، تبھی اس سے رہا نہ گیا۔ انابیہ نے منہ پھلا کر ایک خفا خفا سی نگاہ اس پہ ڈالی اور دونوں بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ واہ بھائی، یہ بھی خوب کہی، نہ مجھے برتھ ڈے کا گفٹ دیا، نہ منگنی کی مبارکباد دی۔ میں نے جب سے آپ سے پوچھا کیا گفٹ دیں گے تو آپ نے کہا سرپرائز ہے، پھر اب بھی نہیں بتا رہے۔ شہرام نے جبڑے کسے سپاٹ نگاہوں سے سامنے سڑک کو دیکھا۔ اسٹیئرنگ پہ گرفت مزید مضبوط کرتے اس نے موڑ کاٹا تھا۔ اب جب راستہ بدلا تو انابیہ بے اختیار چونکی۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں لالا؟ میں تمہیں اپنے فلیٹ لے جا رہا ہوں، اسے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ انابیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ آپ مجھے کالج کے بجائے اپنے فلیٹ پر لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ شہرام نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا اس کے ساتھ، تو اس لیے اب وہ قدرے گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں سرپرائز ہے اس لیے۔ ایسا کیا سرپرائز ہے جو آپ مجھے وہاں جا کر دیں گے؟ انابیہ نے کہا۔ چپ رہنا تھا۔ شہرام چند سیکنڈ تک تو خاموش رہا، مگر انابیہ کے بارہا اصرار پر آخر بول اٹھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ شہرام کے اس غیر متوقع اظہار پر انابیہ تو اپنی جگہ ساکت سی ہو گئی تھی۔ اس کو اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جسے ہمیشہ بڑے بھائی کا درجہ دیتی رہی تھی، وہ اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ اور بے یقینی تھی۔ یہ سچ ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں انا۔ شہرام کی آواز ٹوٹ رہی تھی، لیکن وہ انابیہ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ محبت؟ یہ کیا بکواس ہے لالا، میں بہن ہوں آپ کی، لالا بولتی ہوں آپ کو، آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ گاڑی روکے، ورنہ کیا انابیہ؟ اگر تم نے انکار کیا تو آج تم میری بیوی کی حیثیت سے حویلی واپس جاؤ گی۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کی جانب وحشت زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ انابیہ کی سانس رک گئی۔ یہ وہ شہرام نہیں تھا جس کے ساتھ وہ بچپن میں جھولے جھولا کرتی تھی، یہ شہرام کچھ اور تھا۔ اس نے گاڑی ایک پرتیش عمارت کے سامنے روک دی۔ انابیہ نے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات سے شہرام کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے زبردستی یہاں نہیں لا سکتے، میں انسان ہوں، کوئی چیز نہیں۔ شہرام اس طرف جھک کر دھیرے سے گویا ہوا۔ انابیہ، صرف اتنا جان لو کہ تم میری ہو کر ہی رہو گی۔ انابیہ کا ہاتھ اٹھا اور بے اختیار شہرام کے گال پہ اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ یہ سب جو آپ کر رہے ہیں محبت نہیں، پاگل پن ہے۔ آپ بیمار ذہن کے مالک ہیں لالا، آپ نے بہن بھائی کے رشتے کا مان توڑ دیا۔ اگر آپ نے ایسا ویسا کچھ بھی سوچا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ شہرام کا چہرہ سن پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر تک اسے خالی نظروں سے دیکھتا رہا، جس کا چہرہ اس وقت شدید تیش کے سبب سرخ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھنا نابیہ، تم صرف میری ہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں ضد تھی جس نے انابیہ کو ششدر کر دیا تھا۔ شہرام نے اب واپس گاڑی موڑ کر انابیہ کے کالج جانے والے راستے پہ ڈال دی۔ گاڑی میں اب مکمل خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے ساتھ مان ٹوٹنے کی کرچیاں بھی چپتی محسوس ہو رہی تھیں۔
انابیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی اس کا لالا اس سے ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ شہرام خانزادہ زبیدہ شاہ کا بھانجا تھا۔ زبیدہ شاہ کی بڑی بہن صفیہ اور اس کے شوہر ابراہیم خانزادہ کی اچانک موت نے ایک بڑی قیامت برپا کی تھی۔ اس وقت شہرام خانزادہ محض 5 برس کا تھا، اور اس عمر میں ماں باپ کا سایہ ہٹ جانا کسی بھی بچے کے لیے بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ شہرام کی دنیا تو اندھیر ہو چکی تھی، تب زبیدہ شاہ اس کو اپنے ساتھ حویلی لے آئی تھی۔ ان کی شادی کو 3 برس ہو گئے تھے، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سو شاہ حویلی میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا، بلکہ خوشی خوشی شہرام کو قبول کر لیا تھا۔ یوں شہرام زبیدہ شاہ اور عظمت شاہ کے ہاتھوں پرورش پانے لگا۔ اپنی اولاد کے حصول کے لیے دعائیں بھی جاری تھیں، اور پھر ان کی دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئی۔ وہ وقت بھی آیا جب ان کو ماں باپ بننے کی خوشخبری ملی تھی، جس نے ان کو اللہ کا بے حد مشکور بنایا تھا۔ صدقہ و خیرات دیے گئے، خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ بہت مدت کے انتظار کے بعد آخرکار وہ دن بھی آ گئے جب زبیدہ شاہ نے ایک بہت پیاری بچی کو جنم دیا۔ موٹی موٹی سنہری آنکھوں اور سنہری بالوں والی وہ گول مٹول گلابی سی گڑیا ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھی۔ شہرام کی تو اس میں جان بستی تھی۔ وہ تو سارا وقت بس اس کو گود میں اٹھائے رکھتا، اس کے رونے پہ اس کو بہلاتا، اس کو پہروں جھولے جھلاتا رہتا۔ شاہ حویلی میں سب ہی نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ اس کی بہن ہے، اور وہ بھی ایک بھائی کی طرح اس کا خیال رکھتا، اس سے محبت کرتا تھا۔ حشمت شاہ بھی اسی حویلی کا حصہ تھے۔ ان کا پوشن اگرچہ الگ تھا، مگر آنا جانا رہتا تھا۔ ان کا بیٹا احمد شاہ بھی جب جب اس گلابی گڑیا کو دیکھتا تو ضد کرتا کہ یہ گڑیا اس کو چاہیے، یہ اس کو بہت پیاری لگتی ہے۔ اور انابیہ شاہ تو تھی ہی سب کی آنکھوں کا تارا۔ تو یوں حشمت شاہ اور ان کی اہلیہ زرینہ شاہ نے اپنے بیٹے کی خواہش پر لبیک کہتے اس کو احمد کے لیے مانگ لیا تھا، جس پہ عظمت شاہ اور زبیدہ شاہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انابیہ بھی جب بڑی ہوتی گئی تو اس کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ شہرام اس کا بھائی ہے، تو وہ بچپن سے ہی اس کو لالا کہتی آئی تھی، لیکن وہ یہ بات جانتی تھی کہ شہرام اس کا سگا بھائی نہیں ہے۔ انابیہ کا کالج میں پورا دن اسی سوچ میں گزرا تھا کہ آخر اس کے ساتھ اس کا لالا کیسے کر سکتا ہے۔ یہ کیسا جنون ہے، لالا مجھے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیا کوئی بھائی اپنی بہن سے ایسی بات کرتا ہے؟ جبکہ لالا جانتے ہیں کہ میری جس سے منگنی ہو چکی ہے اس سے بچپن سے بات طے تھی، پھر کیوں؟ مگر اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کو اب شہرام سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے اپنی قریبی سہیلی کے بارہا پوچھنے پہ سب بتا دیا تو وہ بھی جان کر بہت حیران ہوئی۔ مگر وہ تو تمہارے بھائی ہیں، اور بھائی ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ میرے سگے بھائی نہیں ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ ان کو سگا بھائی ہی سمجھا ہے، اور اب وہ ایسی ضد پہ اتر آئے ہیں، میری تو خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اس کی سہیلی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان الفاظ میں تسلی دے۔ حویلی کے ڈرائنگ روم میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ بابا سائیں کے تھپڑ کی باز گشت نے در و دیوار کو بھی لرزا دیا۔ شہرام نے لب بھینچ کر نظریں نیچے کر لی، مگر دل میں گویا طوفان اٹھ رہا تھا۔ ماں جی نے آنسو بھری آنکھوں سے بیٹے کی طرف دیکھا، جیسے برسوں کا مان لمحوں میں ٹوٹ گیا ہو۔ شہرام، تم نے یہ کیا کر دیا؟ انابیہ تو تمہارے لیے بہن کی طرح تھی، وہ تمہارے ساتھ بچپن سے پل کر بڑی ہوئی۔ شہرام نے آہستگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں جی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میرے دل میں جو برسوں سے تھا بس آج زبان پر آیا ہے۔ محبت جرم نہیں ہے۔ بابا سائیں کا لہجہ گرجا۔ یہ محبت نہیں، جنون ہے، اور جنون انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تمہیں اگر ایسی ہی خواہش تھی تو دنیا میں اور بھی بہت لڑکیاں تھیں، انابیہ ہی کیوں؟ شہرام نے گہری سانس لی۔ ہاں، اس کو میں نے بہن کی طرح ہی سمجھا ہے بچپن سے، لیکن جب میں یہ جانتا ہوں کہ وہ میری سگی بہن نہیں ہے، میرا اس سے نکاح ہو سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا اس سے شادی؟ میں اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی اور کی ہو گئی تو میں خود کو مار ڈالوں گا۔ اس کے لہجے میں بغاوت کی بو اور ضد آیا تھی۔ بابا سائیں نے مزید اس کی بات برداشت نہ کرتے ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پہ دے مارا، جس سے اس کا گال سنسنا اٹھا۔ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے وہ نظریں زمین پہ گاڑے کھڑا تھا، آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ ماں جی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ خدا کا واسطہ چپ ہو جاؤ شہرام، یہ کیسے صلہ دے رہے ہو تم ہمیں؟ تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہیں اس حویلی میں لا کر تمہیں ایک مقام دلوایا، کیا اس دن کے لیے؟ شہرام سب سے لب بھینچے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے نمی بہتی اب گالوں پہ لڑک رہی تھی۔ ماں جی کے بندے ہاتھوں نے اس کو جیسے زمین پہ پٹکا تھا۔ میں آج ہی حشمت سے بات کرتا ہوں۔ ہم اس ہفتے احمد اور انابیہ کا نکاح رکھ رہے ہیں، بس، ساتھ ہی رخصتی بھی۔ اب یہ سب برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں یک دم بولے تو زبیدہ شاہ رونا بھول کر ان کی جانب گردن اٹھا کر دیکھنے لگی، جبکہ شہرام نے خوار نگاہ ان پہ ڈالی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے بابا سائیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، خدا را میری محبت کو میرا کر دیں۔
اس کو مجھ سے مت چھینے۔ وہ ملتجی ہوتا ان کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ زبیدہ شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ شہرام کو گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیں۔ شہرام بس کر دو، جاؤ یہاں سے، اب مجھے اپنی صورت بھی مت دکھانا۔ وہ ہمت مجتمع کرتی دھاڑی تو وہ ایک بے بس نظر ان پہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہی کریں، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے زبیدہ شاہ راضی ہو گئی تھی۔ شہرام نے ان کا سر جھکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انابیہ کالج سے گھر آ چکی تھی، لیکن آج حویلی میں عجیب سی خاموشی کا راج تھا۔ وہ ماں جی اور بابا سائیں کو ڈھونڈتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی جب اپنے کمرے سے نکلتے شہرام سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ وہ نظریں پھیر کر وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، لیکن شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی، التجا، منت جیسے جذبات پناہ تھے، جس سے نظریں چراتی انابیہ چیخی، ہاتھ چھوڑے میرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انا پلیز مان جاؤ، میں تمہارا سگا بھائی نہیں ہوں کہ تم مجھ سے نکاح نہ کر سکو۔ ہم شادی کر سکتے ہیں، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، پلیز مان جاؤ انا۔ اس کا ملتجی لہجہ انابیہ کا دل بری طرح دھڑکا رہا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے، میں کبھی آپ سے شادی نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ شہرام غصے سے دانت پیستے دھمکی آمیز لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، اگر یہی ہے تمہارا فیصلہ تو جس دن تم احمد کی ہو جاؤ گی بس اسی دن میں خود کو ختم کر لوں گا۔ انابیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بھاگ کر اندر چلی گئی۔ پیچھے شہرام کا سایہ جیسے دہکتا ہوا کوئلہ بن چکا تھا۔ اس کے پاس اب آخری راستہ تھا۔ اس نے احمد سے بات کرنے کی ٹھانی۔ یہی سوچ کر وہ احمد کے پاس چلا آیا۔ بابا سائیں نے حشمت شاہ سے ابھی کوئی بات نہیں کی تھی، وہ آج ہی بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ملازمہ سے پوچھ کر وہ احمد کے کمرے کی طرف چلا آیا، جو اس وقت اپنے بیڈ پر لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا۔ دستک پہ اس نے آنے کی اجازت دی تو شہرام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ارے شہرام، تم یہاں آؤ، سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کی غیر متوقع آمد پہ حیران ہوتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہرام سپاٹ چہرہ لیے کھڑا چند سیکنڈ اس کو دیکھتا رہا، پھر لب قطرتے اس نے بنا تمہید باندھے بات کا آغاز کیا۔ احمد، تم انابیہ سے شادی سے انکار کر دو۔ احمد کے ماتھے پہ پل پڑے تھے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے استفسار کرتے ہاتھ سوالیہ انداز میں موڑا۔ کیونکہ میں انابیہ سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا باور کروا گیا۔ اس کی بات سن کر احمد کے خون میں ابال سے اٹھ رہے تھے۔ چہرہ پل میں سخت ہوا، آنکھوں میں چنگاریاں سی بنی تھیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس سرد لہجے میں مستفسر ہوتا اس کے نزدیک آیا۔ شہرام نے اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں پورے ہوش میں ہوں اور جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تمہارا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اس کے بھائی؟ نہیں ہوں میں اس کا بھائی، نہ ہی وہ میری سگی بہن ہے۔ میری اس سے شادی جائز ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم اس شادی سے انکار کر دو۔ میں نہیں سہ سکتا کہ وہ کسی اور کی ہو جائے، اس سوچ بھی میرے لیے موت ہے۔ احمد نے تیش میں آتے اس کا گریبان دبوچا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں انابیہ کو چھوڑ دوں گا، وہ بھی صرف اس لیے کہ تمہیں اچانک محبت یاد آ گئی؟ انابیہ صرف میری ہے۔ شہرام کا جواب بجلی بن کر گرا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی تو۔ احمد نے ایک دم ہی اس کا گلا دبوچا، جس کو شہرام نے بہت مشکلوں سے چھڑایا تھا۔ وہ اب ہانپ رہا تھا، جس کو احمد خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں تو ویسے ہی جیتے جی مر رہا ہوں احمد، اگر وہ میری نہ ہوئی تو میں خود کو ختم کر لوں گا، پلیز تم مان جاؤ۔ تو بے شک مر جاؤ تم، لیکن انابیہ صرف میری ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ احمد نے اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچتے اس کو کمرے سے باہر دھکا دیا تھا۔ شہرام ایک آخری نگاہ اس پہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ احمد کا سانس پوری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالے۔ وہ اسی تیش کے عالم میں حشمت شاہ کے کمرے میں آیا تھا، جو کچھ دیر پہلے ہی زمینوں سے آئے تھے۔ اس نے آتے ہی ساری صورتحال ان کے گوش گزار کی، جس کو سن کر وہ بھی بپھر گئے۔ اس سے پہلے کہ عظمت شاہ خود ان کے پاس آ کر بات کرتے، وہ احمد کے ہمراہ خود ہی ان کے پوشن میں چلے آئے اور سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ سب سن کر عظمت شاہ کو نئے سرے سے شہرام پہ غصہ آیا۔ جو انہوں نے سوچ رکھا تھا وہ سب ان کو بتا دیا تھا، اور یوں ہفتے بھر میں ہونے کے بجائے انابیہ کا نکاح اگلے 2 دن بعد طے ہونا پایا۔ 2 دن بعد شاہ محل کے آنگن میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ انابیہ کے کمرے میں سب سہیلیاں اسے دلہن بنانے میں مصروف تھیں، مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ایک دلہن کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہلکورے لے رہی تھی۔ شہرام کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی خاموشی، سب کچھ اس کے دل میں شور مچا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات بھی اس کے پاس آ کر منت کر رہا تھا، مگر انابیہ نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ لیکن شہرام کی خود کو ختم کر دینے کی دھمکی اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی۔ ادھر شہرام اپنے کمرے میں بند آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں لال تھیں۔
کئی گھنٹوں سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ بولا۔ ٹیبل پر انابیہ کی تصویر رکھی تھی جس کو وہ بھیگی نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ بس ختم، اس نے زیر لب کہا اور دراز سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی جس میں زہر تھا۔ ماں جی مہمانوں کے استقبال کی تیاریوں میں مگن تھی۔ شہرام سے ان کا سامنا اب نہ ہونے کے برابر ہو رہا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں ان کا دل بھی عجیب انداز سے دھڑکتا کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے، نکاح کی پوری تیاری تھی، لیکن شہرام کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، تو ماں جی نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ملازمہ کے ذریعے شہرام کو بلوایا۔ ملازمہ کے حکم پہ شہرام کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے 2-3 بار دروازہ بجاتے آوازیں لگائی تھی مگر جواب نہ دارد۔ وہ واپس چلی گئی اور جا کر زبیدہ شاہ کو بتا دیا۔ زبیدہ شاہ سب چھوڑ چھاڑ اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ دروازہ بجایا، لاک گھمایا مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، جس نے ان کے دل میں مزید خدشات کو جنم دیا تھا۔ دوسری چابی منگوا کر کمرے کا لاک کھولتے انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ انہوں نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو چند سیکنڈ میں کمرہ روشنی میں نہا گیا، مگر سامنے کا منظر ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا تھا۔ شہرام بیڈ پہ آڑا ترچھا پڑا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہے تھے۔ وہ چیختی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ حویلی میں بھی ہر طرف یہ خبر پھیل گئی تھی جس نے حویلی میں ایک افراتفری پھیلا دی تھی۔ یہ خبر انابیہ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اس خبر نے اس کا دل مٹھی میں جکڑا۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ عروسی دوپٹہ زمین پہ پڑا اپنی قسمت پہ رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک ہی سوال، کیوں لالا کیوں؟ شہرام کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا، کچھ بھی تھا، زبیدہ شاہ اتنا کٹھور نہیں ہو سکتی تھی کہ اپنی بہن کی نشانی جس کو انہوں نے پالا تھا اس کو یوں ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیتی۔ شہرام اس وقت ICU میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی سی کوششیں کر رہے تھے جبکہ باہر زبیدہ شاہ رو رو کر شہرام کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ انابیہ کا دل پھٹنے کو تھا۔ لالا نے یہ واقعی کر دیا صرف اس لیے کہ میں کسی اور کی ہو رہی ہوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے مگر بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ تبھی بابا سائیں کے ہمراہ حشمت شاہ، احمد شاہ گواہان اور قاضی صاحب آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے نکاح نامہ ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ بیٹا، شہرام نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن تمہارا نکاح ہی ہونا ہے، نہ تو اچھی ابھی ہو جائے، پھر رخصتی ہم کچھ دن بعد رکھ لیں گے۔ بابا سائیں نے نرم لہجے میں کہا۔ احمد کی نگاہیں بھی اس کے وجود پہ جمی تھیں جو اس وقت بے انتہا ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھیں۔ انابیہ نے نمدیدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ رونے کے سبب اس کا کاجل پھیل گیا تھا، لیکن جولری اس نے اتار دی تھی۔ صرف عروسی جوڑا اس کے وجود پہ تھا اور دوپٹہ سر پہ۔ نہیں بابا سائیں، میں نکاح نہیں کر سکتی، اس نے بنا کسی تمہید کے سرد سے فیصلہ سنایا۔ وہاں جیسے سناٹا چھا گیا۔ احمد نے ضبط سے مٹیاں بھینچی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو انابیہ؟ شہرام کے کیے کی سزا خود کو مت دو، مت بھولو وہ تمہارا بھائی ہے۔ انابیہ نے خالی نگاہوں سے احمد کی جانب دیکھا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے ہمیشہ ان کو بھائی سمجھا، لیکن جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے آج، اس نے میرے وجود کو، میری روح کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ اسی وقت زبیدہ شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ انابیہ، ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی، میری بچی، شہرام تمہارا بھائی ہے، تم دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہو، ایک زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے، دوسرا میرا دل توڑ رہا ہے۔ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب امڈ آیا۔ اماں، وہ سسکی، میں نے ہمیشہ ان کو بھائی مانا ہے، لیکن اماں جس دن میں کسی اور کی ہونے لگی اس دن لالا نے زہر پی لیا، کیا اتنی سی بات پر؟ زبیدہ شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ محبت میں شدت ہوتی ہے نابیہ، شہرام بے حد حساس ہے، وہ تمہیں کھونا برداشت نہ کر سکا، اس لیے اس نے جذباتیات میں آ کر یہ قدم اٹھا لیا، لیکن تم… ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ انابیہ ان کا ہاتھ ہٹا کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ اماں، نکاح محبت کا رشتہ ہے، احساس کا رشتہ ہے، یہ میں بوجھ سمجھ کر نہیں نبھا سکتی، میں شہرام خانزادہ کی زندگی سے نہیں کھیل سکتی۔ اس کے دو ٹوک انداز پہ خاموشی چھا گئی۔ زبیدہ شاہ کے چہرے پہ شکستہ تاثر تھا، جسے ایک ماں ایک ساتھ دونوں بچوں کو کھوتے دیکھ رہی ہو۔ احمد نے آنکھیں ضبط سے بند کرتے ہونٹ بھینچ لیے۔ بابا سائیں نے انابیہ کو مجبور کرنا چاہا تھا مگر وہ ہنوز انکاری تھی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے قاضی صاحب نے بھی اس وقت نکاح نہ کروانے کا مشورہ دیا۔ بحالت مجبوری وہ مان گئے تھے کہ اب کوئی چارہ جو نہ تھا۔ ہسپتال کی ICU میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جہاں کبھی زندگی دھڑکتی تھی، اب صرف مشینوں کی بیپ سنائی دیتی۔ ہسپتال کی بیڈ پہ مشینوں میں جھگڑا شہرام بے سود لیٹا تھا۔ جو لب ہر وقت مسکراتے تھے وہ اس پل بالکل پپڑی زدہ و ساکت تھے۔
خوبرو چہرہ جس پہ رونق سی چھائی رہتی تھی وہ اس وقت زرد ہو رہا تھا اور چمکتی آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن مانیٹر پر لہراتی ایک سیدھی ہوتی لکیر کی صورت کبھی تیز تو کبھی مدھم دکھائی دیتی۔ ڈاکٹر نے بھی کوئی امید افزا بات نہیں کی تھی بلکہ یہی کہا تھا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، بس دعا کیجیے۔ زبیدہ شاہ کے لبوں سے تو بس یہی فریاد نکل رہی تھی، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اسے واپس دے دے یا اللہ۔ ان کی سسکیوں میں کرب تھا، وہ کرب جو صرف ماں کا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف انابیہ خاموش کھڑی، خالی خالی نگاہوں سے شیشے کے پار اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے سب کچھ تھا، وہ جو زندہ ہو کر بھی زندگی سے دور جا چکا تھا۔ انابیہ نے کانپتے لبوں کو بھینچا، آنکھوں سے بہتے آنسو وہ اب روکنے کے قابل نہ رہی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر 2 قدم آگے بڑھائے، پھر رکی، جیسے کسی فیصلے پہ پہنچنا چاہتی ہو۔ نہیں، میں اسے یوں چھوڑ نہیں سکتی، دل کی آواز تھی ضد سے لبریز۔ آپ مجھے اس کے پاس لے جائیں، اس نے فیصلہ کن انداز میں قدم بڑھا کر پاس سے گزرتی نرس کی طرف دیکھتے جھجکتے ہوئے کہا۔ نرس نے چند پل کچھ سوچا، پھر سر ہلا دیا۔ بس چند منٹ پلیز، کوئی جذباتی رد عمل نہیں، مریض کی حالت بہت نازک ہے۔ انابیہ نے سر ہلا دیا۔ اس کا دل اس وقت صرف شہرام کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت بابا سائیں اس کی حرکات نوٹ کر رہے تھے مگر خاموش رہنے پہ مجبور تھے، جبکہ احمد مٹھی بھیجے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حشمت شاہ بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ آئی سی یو کا دروازہ کھول کر انابیہ اندر داخل ہوئی۔ مشینوں کی آوازیں، ہسپتال کی مخصوص باز اور شہرام کا زرد چہرہ۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ سامنے بے سود لیٹے نفس کی حالت قریب سے دیکھ اس کا دل مزید کٹا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ کو بے حد نرمی سے تھامے۔ بے جان اور ٹھنڈا ہاتھ اس کے نرم گرم ہاتھ کی گرفت میں تھا، بھیگی نگاہیں اس کے زرد چہرے پہ جمی تھی۔ میں نے آپ کو لالا کہا، بھائی مانا، لیکن آپ نے اپنے دل میں میرے لیے محبت پال لی، وہ بھی اس قدر شدت کے ساتھ کہ مجھے کسی اور کا ہوتا دیکھ برداشت نہ کر پائے، خود کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ وہ لرزتے لہجے میں بہت دھیرے سے بول رہی تھی۔ ایسا کیوں کر لیا لالا آپ نے؟ واپس آ جاؤ پلیز، میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دے سکتی۔ اس نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت سے اپنا پیشانی ٹکا دی۔ آپ واپس آ جاؤ، انابیہ آپ کی ہے، شہرام خانزادہ، صرف آپ کی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا اور اپنے منہ سے نکلے اس الفاظ پر وہ خود ششدر رہ گئی تھی۔ ایسا تو اس نے نہیں چاہا تھا، پھر یہ کیسے اس کے منہ سے نکلا؟ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا، سامنے وہی منظر تھا۔ اس نے پرسکون سانس خارج کی تھی، دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی لائن ہلکی سی بلند ہوئی، ایک ہلکی سی بیپ، پھر ایک اور، پھر وہ سیدھی ہوتی لکیر دھڑکن میں بدلنے لگی۔ انابیہ نے چونک کر مانیٹر دیکھا، پھر شہرام کا ہاتھ چھوڑ دوڑ کر باہر جا کے ڈاکٹر کو آواز لگائی تو ڈاکٹر کے ہمراہ نرس بھی دوڑی چلی آئی۔ ڈاکٹر، ہارٹ ریٹ اٹھ رہا ہے، نرس نے چیک کرتے ہی خوشی کی خبر سنائی۔ انابیہ نے باہر آ کر دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیں، اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ زبیدہ شاہ بھی بھیگی آنکھوں سے رب کی مشکور ہوتی سجدہ ریز ہوئی تھی۔ شہرام کو ہوش آ چکا تھا، اس کو ہوش میں آئے ہوئے کچھ لمحے ہی گزرے تھے مگر وہ ابھی بھی کمزوری کے عالم میں تھا۔ آنکھیں کھولنے پر سب سے پہلے اس کی نظر چھت پر پڑی اور پھر کانوں میں مشینوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی پلکیں ہلکی سی لرزیں، متلاشی نگاہیں ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے جلدی سے چیک اپ کیا، نوٹ کیا اور باہر آ کر زبیدہ شاہ کو یہ خوشی کی خبر سنائی۔ الحمدللہ، ان کو مکمل ہوش آ چکا ہے، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، بس مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ کیا میں مل سکتی ہوں؟ زبیدہ شاہ نے آج سے پوچھا۔ جی مل سکتی ہیں، ڈاکٹر کہہ کر آگے بڑھ گیا تو زبیدہ شاہ اندر داخل ہو کر شہرام کی طرف بڑھی۔ شہرام میرے بچے، ان کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ شہرام نے بمشکل گردن موڑی، لبوں پہ ہلکی سی جنبش آئی لیکن آواز نہیں نکلی۔ شہرام نے جیسے کچھ کہنا چاہا، پھر بڑی بمشکل سرگوشی میں بولا، انا۔ زبیدہ شاہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں نمی لیے نرس کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا، انابیہ کو بلاؤ، میرے بیٹے کو اس کی ضرورت ہے۔ نرس نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر انابیہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، دل ابھی تک سہمے ہوئے پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا جب نرس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مس انابیہ، وہ ہوش میں آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ انابیہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھول لی، سر کو جنبش دیتی وہ لرزتے قدموں سے آئی سی یو کی طرف بڑھی تھی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو شہرام کی آنکھیں فوراً ادھڑ گئیں۔
انابیہ نے آنکھیں جھکائیں مگر پھر ہمت جمع کرتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ شہرام کی کمزور آنکھوں میں جیسے روشنی سی لوٹ آئی تھی۔ اس نے بمشکل لبوں کو حرکت دی۔ مجھے لگا تم نہیں آؤ گی۔ اس کا لہجہ بے ربط تھا، لیکن جو ہی اس کی نگاہ اس کے وجود پہ پڑی، اس کو عروسی جوڑے میں دیکھ اس کو لگا اس کی دھڑکن پھر سے رکنے لگی ہے۔ زرد چہرہ مزید زرد ہوا تھا۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو لڑک گئے۔ اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے جو کیا وہ غلط تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو تم نے نکاح؟ اس نے انابیہ کی بات نظر انداز کرتے بمشکل سانس کھینچتے پوچھنا چاہا، مگر اس کے الفاظ بیچ میں ہی دم توڑ گئے۔ انابیہ نے نم آنکھوں سے لب بھینچ کر نفی میں سر ہلایا۔ شہرام کو لگا گویا اس نے اس کے بے جان ہوتے وجود میں جان ڈال دی۔ انابیہ نے نکاح نہیں کیا احمد سے۔ تبھی زبیدہ شاہ نے وضاحت کر کے اس کو گویا زندگی کی نوید سنائی۔ کیا واقعی؟ اس نے بے یقینی سے انابیہ کو دیکھتے تائید چاہی تھی۔ جی، انابیہ نے لب کترتے سر کو جنبش دی تھی۔ شہرام کے پر مردہ چہرے پہ یہ اقرار سن کر گویا چمک سی آ گئی تھی۔ شہرام کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وارڈ کے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ شہرام کی طبیعت اگرچہ سنبھل گئی تھی لیکن تھوڑی کمزوری باقی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے اس کو ابھی ڈسچارج نہیں کیا تھا۔ بابا سائیں بھی اس کے پاس آ کر مل کے جا چکے تھے، مگر ان کا انداز سپاٹ اور اجنبی سا تھا۔ وہ خاموشی سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ جب دروازہ کھول کر انابیہ داخل ہوتی، قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھی، سفید چادر میں لپٹی، سر جھکائے وہ خاموشی سے اس کے بستر کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ شہرام نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس نظر میں کچھ ایسا تھا جو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا، ایک اذیت، ایک طلب، ایک التجا۔ انا، وہ بمشکل بولا، لیکن انابیہ نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ کر اس کو چپ کروایا۔ کچھ مت بولیں۔ بولنے دو انا۔ اس نے اس کا وہی ہاتھ تھام لیا۔ مرنے سے پہلے بس ایک خواب تھا کہ تم میری ہو جاؤ۔ اس کی آواز بکھرتی ہوئی سی تھی۔ اس کے لفظ میں اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ جھلک رہی تھی، مگر نگاہیں انابیہ پہ جمی تھی۔ پر شاید وہ خواب ہی رہ جائے گا، ہے نا؟ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ انابیہ نے لب میچتے خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا، تبھی آنسو اس کے گانوں پہ لڑک گئے۔ وہ شخص اس وقت اپنی تمام طرزِ انا اور سختی بھول چکا تھا۔ اس کی آواز میں صرف بے بسی بھری تھی۔ جو سچ میں صرف محبت کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انابیہ کے آنسو اپنی پوروں پہ چنے۔ آپ میرے دل میں ہی نہیں، میری دعاؤں میں، میرے سجدوں میں، میری ہر سانس میں ہیں۔ اس کے الفاظ شہرام کے اندر سرشاری سے بھر گئے۔ تو پھر میری ہو جاؤ نا انا۔ اس نے انابیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے یک بارگی التجا کی تھی۔ انابیہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہولے سے سر ہلایا۔ میں آپ کی ہی ہوں شہرام، آپ کے سوا کسی کی نہیں ہونا چاہتی اب۔ انابیہ کے اندر شہرام کو کھو دینے کا خوف بری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ وہ قطعی نہیں چاہتی تھی کہ شہرام اس سے دور چلا جائے، وہ بھی اتنا دور جہاں سے واپسی کی کوئی راہ ہی نہیں۔ دروازے پر کھڑی زبیدہ شاہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل کا بوجھ جیسے یکدم ہلکا ہو گیا۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ ان دونوں کا مقدر ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ شہرام نے پرسکون سانس خارج کرتے آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، ایک زندگی تو نے مجھے دوبارہ دی، اور ایک زندگی یہ دے رہی ہے مجھے۔ وہ اللہ کا مشکور ہوا تھا۔ اب کچھ بھی ادھورا نہیں رہے گا، انابیہ نے کہا تو وہ انشاءاللہ کہتا اس کی طرف دیکھ کر پرسکون سا مسکرایا۔ اگلے روز اس کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا۔ زبیدہ شاہ نے عظمت شاہ کو سمجھاتے منانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی صورت نہیں مان رہے تھے۔ مگر جب انابیہ نے کہا، بابا سائیں یہ سچ ہے کہ شہرام خانزادہ کو میں نے لالا کہا اور میں کبھی ان سے شادی کرنے کی خواہاں نہیں تھی، لیکن بابا سائیں انہوں نے جو قدم اٹھایا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتی وہ خود کو پھر کسی نقصان سے دوچار کریں۔ ان کو تکلیف میں دیکھ کر میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ میں احمد سے شادی کر کے یہ رشتہ زبردستی خود پہ مسلط کروں گی۔ بابا سائیں میری خوشی شہرام میں ہے اور ان کی مجھ میں۔ آپ ہماری خوشی کے لیے مان جائیں۔ اب ان کی لاڈلی نے کہہ دیا تھا تو بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ عظمت شاہ راضی ہو گئے تھے۔ حشمت شاہ اور احمد شاہ سے معافی مانگتے انہوں نے اپنی بیٹی کی خوشی سامنے رکھی تھی۔ احمد نے بمشکل خود پہ ضبط کیے رکھا تھا، لیکن انابیہ کی خوشی کے لیے وہ دل پہ پتھر رکھ کر یہ قربانی دینے کو تیار تھا۔ اگر وہ خوشی تھی تو وہ اس کی خوشی میں خوش تھا۔ حویلی میں ایک بار پھر نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، لیکن اس بار کوئی غم کے بادل نہیں تھے، بلکہ خوشیوں کے در کھلے تھے۔ شہرام کے چہرے پہ خوشی پوری شدت سے رقصاں تھی تو انابیہ بھی اب مطمئن تھی۔ شہرام نے ماجی سے کہہ کر نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کی بات بھی کر لی تھی، جس پہ وہ راضی تھی۔ شاہ حویلی میں اس وقت بھرپور رونق کا سما تھا۔ ہر طرف چہل پہل، زرق برق آنچل، مہکتی فضا، روشن در و دیوار اور خوشگوار کہکہے ماحول کو خوشگواریت بخش رہے تھے۔
کچھ دیر پہلے ہی انابیہ اور شہرام نگاہ کے مضبوط بندھن میں بن چکے تھے۔ اس کے بعد سب کی دعاؤں کے زیر سایہ انابیہ کو شہرام کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ عروسی لباس میں سجی سنوری اور گلاب کے گجروں سے مہکتی انابیہ شہرام خانزادہ کی سیج سجائے دھیمی دل فریب مسکان سجائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں گلاب کی پنکھڑیاں بکھری تھیں، نرم روشنی آنکھوں کو خمار دے رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور شہرام اندر داخل ہوا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی ساکت کھڑا رہا، پھر جیسے ہوش آیا تو آہستہ آہستہ اس کے قدم اس کی طرف بڑھے۔ سفید شیروانی میں ملبوس، نرم آنکھوں میں سکون کا ساحل، وہ اس کے بالکل سامنے آ بیٹھا۔ السلام علیکم مسز شہرام خانزادہ۔ انابیہ کی پلکیں اٹھی، ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گردن کو جنبش دے کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ شہرام اس کا من بھاتا روپ وارفتگی سے تک رہا تھا۔ وہ تو سادگی میں بھی بہت پیاری لگتی تھی، اور آج پور پور سجی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شہرام اس کا مومی ہاتھ تھامتا نرمی سے اس کی پشت پہ بوسہ دے گیا۔ انابیہ کی دھڑکنیں اس کے لمس پہ منتشر ہوئی تھیں۔ انا، میں نے تمہیں خواب میں بھی ایسے ہی دیکھا تھا، مگر حقیقت میں تم خواب سے زیادہ حسین ہو۔ اس کی آنکھوں میں جسموں کا سمندر تھا تو لفظوں میں محبت کی چاشنی۔ انابیہ نے جھکی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ پہلے تو میں صرف دل چاہتا تھا، اب تو تم دعا بن گئی ہو۔ انا، میری ہر رات، ہر صبح، ہر سانس ہو تم، میری زندگی ہو تم انا۔ اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ آپ بھی شہرام خانزادہ میری زندگی کا خوبصورت حصہ ہیں۔ میری دعاؤں میں لیے جانے والا سب سے زیادہ نام آپ کا ہی ہوتا ہے۔ انابیہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنی حنائی ہاتھ رکھتے کہا تو شہرام دل فریبی سے مسکراتا اس کو نرمی سے اپنے حصار میں لے گیا۔ میں نے جب تمہیں کھونے کا سوچا تو لگنے لگا کہ میرے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ میرے جینے کی وجہ، میرے مسکرانے کی وجہ سب ختم ہو جائے گی۔ احمد اگر وہ تمہیں لے جاتا تو؟ اس کی دھڑکنیں شدت سے دھڑکتی اس کے خوفزدہ ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس کے سینے سے لگی انابیہ اس کے دل کے مقام پہ انگشت شہادت ہولے ہولے پھیر رہی تھی۔ محبت باندھی نہیں جاتی اور نہ ہی زبردستی کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ اگر میری قسمت میں احمد ہوتا تو میں آپ کے سامنے نہ ہوتی، لیکن میری قسمت آپ سے جڑی تھی تو میرا دل، میرے جذبات بھی آپ کے لیے بدل گئے۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ جو قدم آپ نے اٹھایا تھا وہ غلط تھا۔ وہ بہت بہت دھیمے لہجے میں بولی۔ شہرام کی آنکھوں میں نمی اترتی۔ جانتا ہوں غلط کیا تھا، مگر تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے مجھے یہی بہتر لگا کہ میں اپنی جان لے لوں۔ انابیہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو شہرام کی نگاہیں بھی انابیہ کی نگاہوں میں ٹھہری تھیں۔ اس نے انگوٹھے سے شہرام کی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ اب نہ کوئی احمد ہوگا، نہ کوئی خوف، صرف ہم ہوں گے۔ آخری سانس تک شہرام نے سرد سے گردن اسبات میں ہلاتے بھرپور انداز میں تائید کرتے اس کا ماتھا چوم کر اس کو یک بارگی خود میں سمویا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ شہرام کے بازوؤں کا حصار انابیہ کے لیے اب ہمیشہ کا ٹھکانہ تھا۔ ان لمحوں میں نہ ماضی کی تلخیاں باقی تھیں، نہ کوئی اندیشہ، نہ کوئی خوف، بس دھڑکنوں کی زباں تھی جو خاموش ہو کر بھی سب کہہ گئی۔ زندگی نے ان دونوں کو بہت کچھ سکھایا تھا، کھونا، سہنا، پھر پا لینا، لیکن آج وہ لمحہ تھا جب سب کچھ مکمل ہو گیا تھا۔ محبت نے سکون کی چادر اوڑھ لی تھی، جہاں صرف دو دل دھڑک رہے تھے ایک دوسرے کے لیے۔